قربان جائیں تیری مشیتوں پر مولا، قربان جائیں تیرے انداز پر مولا، اور قربان جائیں تیری شان پر مولا۔ محبوب کے رخ کبھی ادھر پھیر کر صحابیوں کا امتحان لیتا پھرتا ہے کہ یہ تعلق کعبے سے رکھتے ہیں یا مصطفیٰ سے، امتحان لیتا پھرتا ہے۔ لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کبھی چہرہ پاک ادھر کروا کر وہ بیٹھ کے تکتا ہے کہ میرے کعبے کو چھوڑتے ہیں یا نہیں، میرے کعبے کو، کعبہ مکہ کو چھوڑتے ہیں یا نہیں۔ اور پھر کبھی نماز کی حالت میں اندر ہی نماز کے رخ یار کا ادھر پھیر کر پھر تکتا ہے کہ محبوب کے رخ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں۔ پہلے تکتا ہے کہ میرا کعبہ چھوڑتے ہیں یا نہیں، پھر تکتا ہے کہ محبوب میرے کے پیچھے نمازوں کو موڑتے ہیں یا نہیں۔ فرمایا لوگ پہلے بھی کامیاب ہو گئے مصطفیٰ کے غلام، اور بعد میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پہلے کعبے کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے، پھر رخ ادھر پھر موڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ظاہر میں کعبہ اور تھا، باطن میں کعبہ، اس لیے ظاہر کا کعبہ بدلتا رہا، باطن کا کعبہ نے بدلا، جدھر باطن کا کعبہ پھرا رخ ادھر پھر گیا۔ لکل وجہۃ ہوا مولی۔ فرمایا جب نماز میں کھڑے تھے، حالت نماز میں آقا نے چہرہ انور پھیر لیا، اور کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ حضور کا ذاتی عمل ہے یا حکم آ گیا ہے، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ نماز سے آقا فارغ ہوتے اور صحابہ کو بتاتے کہ وحی آ گئی ہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وحی آ گئی ہے تو مسئلہ معلوم ہوتا۔ اب تک تو مسئلہ معلوم نہ تھا، اب تک تو فقط رخ یار کی بات تھی۔ تو جب آقا کا رخ انور ادھر ہو گیا، اب قرآن کہتا اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی آزمائش کی بھاری گھڑی تھی۔ لوگوں تمہیں خبر نہیں، ایک عجیب مخمسے کا وقت تھا۔ اگر میرے محبوب کے یہ عاشق ابو بکر و علی نہ ہوتے، کوئی اور ہوتا تو خدا جانے کیا ہوتا۔ ایک عجیب آزمائش کی گھڑی تھی، لَكَبِيرَةٌ، بڑی بھاری گھڑی تھی۔ ایک عام انسانی عقل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ نماز شروع کی، منہ ادھر ہے، ابھی نماز پوری نہیں ہوئی، سجدے سے اٹھے ہیں، اچانک تکا ہے تو مصطفیٰ کا یار کا رخ ادھر ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ مقتدی ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں، امام ادھر ہو گئے، اب کیا کریں؟ ساری صفیں پلٹنی پڑتی ہیں۔ اب دو راستے تھے، ایک راستہ تو یہ تھا کہ انتظار کرو جب تک خدا کا حکم سن نہ لو، تو اللہ کا حکم سننے تک انتظار کرو۔ ایک صورت یہ تھی سوچ کی، ایک صورت اور تھی، وہ یہ کہ اللہ کا حکم کیا ہے یا کیا نہیں، ہمیں کیا غرض، ہماری غرض تو اس میں حکم یہ جانے ہم اسے جانے، حکم تو یہ جانے ہم فقط ہائے 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 اسے جانے، ہائے ہائے حکم تو یہ جانے ہم فقط تجھے جانے، ہماری غرض تجھ سے ہے پیارے، تو ادھر ہے، ہمارا حکم و کعبہ بھی ادھر ہے، تو ادھر ہے، ہمارا کعبہ بھی ادھر ہے، کس نے کہا اور کس نے نہ کہا یہ تو جان۔ تو ہمارا یہ حال ہے کہ بھاوے جانتے بھاوے نہ جان، یاور ویڑے میں ہم تو محبوب حکم کے منتظر نہیں، تو جدھر پھراتا پھرے پھرتے جائیں گے۔ ہائے 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 محبوب تو پھراتا جا، تو پھراتا جا، بک جو گئے تیرے نام پر، بک جو گئے تیرے نام پر۔ جب رب کو مان لیا بردے کے، ایک تیرے کہنے پر کعبہ شہری کیا، کعبہ کیا ہے؟ جب رب کو مان لیا، رب کعبہ کو مان لیا، کس نے دیکھا تھا کہ وہ ہے یا نہیں، کہاں رہتا ہے؟
کس نے دیکھا تھا؟ جب رب کعبہ کو مان لیا ایک تیرے کہنے پر تو باقی یہ تو کعبہ ہے، تو جدھر پھر آتا جا پھر تیرے آئے گے۔ تو دوستو پتہ یہ چلا، فرمایا انہا لکبیرۃ، یہ بڑی بھاری گڑی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے الا علی الذین ھدی اللہ، تھی بڑی بھاری گڑی مگر ان پر بھاری نہ رہی جن کو ہدایت مل گئی تھی، جن کو۔ اب یہاں ہدایت سے کیا مراد ہے؟ احکام اسلامی، فرائض و واجبات کی معرفت، سنن اور مستحبات کی معرفت، علم۔ یہاں ہدایت کیا ہے؟ وہی ایک ہی مقام مصطفیٰ کی معرفت۔ الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو رب نے یہ ہدایت دی تھی کہ تمہارا کیا تعلق ہے کعبے سے، تمہارا تو یہ کعبہ ہے، تمہارا تو یہ کعبہ ہے، جدھر اس کا رخ ہے وہی کعبہ ہے۔ دین اور ایمان کی بقا کعبے سے نہیں مصطفیٰ کے دامن سے ہے۔ جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو جنہوں نے مصطفیٰ کو مقدم رکھا کعبے پر وہ ہدایت یافتہ ہوئے، اور جو کعبے کو مقدم کر لیتے مصطفیٰ پر وہ گمراہ کہلاتے۔